اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 5ویں جماعت کی جو انگلش بک ہے، جس کا ہم نے کل سبق پڑھا تھا دا ایڈیٹ بکس، اسی کے ہم آج ٹیکسٹول کوشچن کرنے جا رہے ہیں. پہلے اس کے جو نیو ورڈز ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک ہے ریموٹ. ریموٹ کا معنی ہے ڈسٹانٹ، یعنی بہت دور سے. جس طرح ہم ٹی وی کی چلنے جو ہیں چینج کر رہے ہیں اپنے ہاتھ میں، وہ تھوڑا سا وہ موبائل جیسا لے کر ہم اس کی چلنے دور سے ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ریموٹ. کنٹرول کا معنی ہے ٹو ہیو پاور اور انفلوئنس اوور، یعنی کسی پر کنٹرول رکھنا، کسی پر طاقت رکھنا. تو اس طرح اس جو ڈیوائس کو جس سے ہم جس سے ہم ٹی وی کی چینلز بدل رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول. ریموٹ کنٹرول اے سسٹم فار کنٹرولنگ مشینری فرام اے ڈسٹانٹ بائی ریڈیو سگنلز، یعنی وہ ایک ڈیوائس، وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم دور سے کسی کی ٹی وی کی وہ چینلز بدل رہے ہوں. اسپائڈر کا معنی ہے مکڑا. An 8-legged creature which makes thread into nets to catch insects، یعنی جو جالا بنتا ہے کیڑوں کو پکڑنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں اسپائڈر. اسپائڈر مین اے مووی فلم شون آن ٹی وی. اسپائڈر مین، یہاں پہ لفظ آیا اسپائڈر مین کا معنی ہے وہ فلم جو ٹی وی پر دکھائی جائے. شیپ کا معنی ہے ٹو میک. سنو مین. سنو مین کا معنی ہے فگر آف اے مین میڈ آؤٹ آف سنو بائی چلڈرن، یعنی ایک انسان کی وہ شکل جو سنو سے بنائی جائے، برف سے بنائی جائے. جس طرح جب برف پڑتی ہے تو برف سے ایک آدمی کا جو وہ ماڈل بنایا جاتا ہے، وہ بچے بناتے ہیں، برف کا بنا ہوا آدمی وہ بناتے ہیں کھیلنے کے لیے. ایل ای ڈی کا معنی ہے یہ ایک قسم اٹ اسٹینڈس فار لائٹ ایمیٹنگ ڈیوڈ، اے ٹی وی سیٹ ود ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی. یہ ایک ٹی وی ہے جس میں نئی ٹیکنالوجی کا بنا ہوا ہے، ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کا، جو جگہ بہت کم لیتا ہے، جس کو ہم دیوار پر لگا سکتے ہیں. جو وہ بڑا پرانے قسم کا ٹی وی ہے جو بہت جگہ گھیرتا ہے، جس کے لیے ایک بڑی ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے رکھنے کی، وہ الگ ہے. اور اس کی جو چھوٹی نئی ٹیکنالوجی کے طور پر اس ٹی وی کو بنایا گیا ہے، وہ ہم دیوار پر لگا سکتے ہیں کیلوں کے ذریعے. ٹی وی سکرین ہی ہم لگا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایل ای ڈی. انٹرو کا معنی فالس. پکچرز آف مین اینڈ وومن شون آن ٹی وی، یعنی ٹی وی پر جو شکلیں دکھائی جاتی ہیں انسانوں کی، مردوں کی اور عورتوں کی، اور باقی پہاڑوں کی، جہازوں کی وغیرہ، یہ انٹرو ہے. انٹرو کا معنی یہ اصلی نہیں ہے، یہ فالس ہے. انسان جو ٹی وی پر سامنے آتا ہے بس شکل نظر آتی ہے، وہ باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا پہاڑوں کی شکل، دریاؤں کی شکل، جہازوں کی شکل، پرندوں کی شکل، جانوروں کی شکل ہمیں دکھائی دیتی ہے. یہ انٹرو ہے، یہ بس یوں ہی ان کی شکلیں ہی سامنے آتی ہیں، اس لیے یہ خیالی ہوتی ہیں. کامکس کا معنی ہے میگزین فار چلڈرن کنٹیننگ کامک ٹرپس، یعنی کامکس کا معنی ہے وہ جس میں ہنسی آ جائے، جو انسان کو، جس طرح ہم کوئی فلمی طریقے میں جو ہنسنے کے لیے بنایا جائے، جس میں مزاح ہو، طنز ہو، اس کو کہتے ہیں کامک. چینل کا معنی اے بینڈ آف ریڈیو ویوز یوزڈ فار براڈ کاسٹنگ ٹیلی ویژن، یعنی جس طرح ٹی وی پر مختلف چینلز ہوتے ہیں، مختلف اسٹیشن ہوتے ہیں. کبھی ہم دوردرشن سری نگر، کبھی ہم یہ کسان چینل بدل دیتے ہیں، کبھی ہم ٹی وی پر وہ لوک سبھا والی چینل دیکھتے ہیں، کبھی ہم
ڈی ڈی نیوز والی چینل دیکھتے ہیں، یعنی بہت ساری چینلز جو ہیں ان کو کہتے ہیں، ہاں یہ مختلف چینلز ہیں جن کو ہم چینج کر کے دیکھتے ہیں۔ شفٹنگ کا معنی ہے چینجنگ۔ ریلائش کا معنی ہے ٹیسٹ اور انجوائے، یعنی کسی کا لذت۔ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو جب اس میں ہمیں سواد ملتا ہے، لذت ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریلائش۔ سٹفڈ کا معنی ہے فلڈ۔ پائریٹس کا معنی ہے پرسن ہو سیل دا سیز اینڈ رابس آؤٹ دا شپس۔ وہ آدمی جو سمندری ڈاکو ہوتا ہے، جو سمندر میں جہازوں کو لوٹ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سمندری قزاق بھی کہتے ہیں اردو میں، تو یہ پائریٹ ہے۔ گلاسز کا معنی ہے سپیکٹیکلز، یعنی گوگلز، جس کو ہم کہتے ہیں اینک اردو میں، اس کو کہتے ہیں گلاسز، جو ہم آنکھوں پر لگاتے ہیں، اینک، گوگلز۔ کنٹریکٹ معنی ہے ٹو میک اسمالر، جس طرح کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہم اپنی نظروں کو چھوٹا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کنٹریکٹ۔ تو اس کے بعد ہے یہ چند سوال دیے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہو ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ایڈیٹ باکس۔ اس میں آپ ایڈیٹ باکس سے کیا مراد لیتے ہیں، کیا سمجھیں ایڈیٹ باکس کیا ہے؟ اس میں جواب میں نے لکھا ہے ان دا پوئم وی انڈرسٹینڈ بائی دا ایڈیٹ باکس ٹی وی اور ایل ای ڈی آن وچ دا بوائے واچز فلمز۔ ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں اس سبق سے ایڈیٹ باکس ٹی وی ہے یا ایل ای ڈی ہے جس پر یہ بچہ فلمیں دیکھتا ہے، جس پر یہ سبق میں یہ بچہ یا دیکھنے والا فلم دیکھتا ہے ٹی وی پر، ہم ایڈیٹ باکس ٹی وی کو سمجھتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے ہو از ہی ان دا پوئم۔ اس پوئم میں ہی بار بار آ گیا ہے۔ ہی کون ہے؟ ہی از دا پوئم، ہی ان دا پوئم از ون who watches TV channel or who watches TV ٹیلی ویژن اور ایل ای ڈی۔ اس پوئم میں ہی اس کے بدلے ہے جو ٹی وی کو دیکھتا ہے، ٹیلی ویژن کو دیکھتا ہے، وہ اس کے بدلے ہی یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ پھر تیسرا سوال ہے وائی کانٹ ہی پلے فٹ بال اور شیپ اے سنو مین۔ یہ ٹی وی دیکھنے والا یہ کیوں فٹ بال نہیں کھیل سکتا اور سنو مین نہیں بنا سکتا ہے؟ ہی کانٹ پلیز فٹ بال، ہی کانٹ پلیز فٹ بال، he can't plays football or can't shape a snowman because he is busy in watching television or LED in his room۔ وہ فٹ بال نہیں کھیل سکتا ہے اور نہ وہ سنو مین یعنی برف کا بنا ہوا آدمی بنا سکتا ہے، بیکاز وہ جو ہے وہ مصروف ہے ٹی وی دیکھنے میں اور LED دیکھنے میں اپنے کمرے میں۔ چوتھا سوال ہے وائی از ہی ناٹ انٹرسٹنگ ان تھنگز اراؤنڈ ہم۔ وہ اپنی جو چیزیں اسے ارد گرد ہیں ان کی طرف اس کی انٹرسٹ، اس کی چاہت کیوں نہیں ہے؟ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان تھنگس اراؤنڈ ہم because he see all untrue and false shapes of mountains, hills, flowers, men, women in his television اور LED۔ کیونکہ وہ ساری وہ چیزیں پہاڑ بھی دیکھتا ہے وہیں پہ، فلاورز بھی اسی ٹی وی میں دیکھتا ہے، تمام جو اس کی انٹرسٹ والی چیزیں ہیں وہ وہیں پہ دیکھتا ہے، لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اسی ٹی وی میں۔ پھر ہے پانچواں سوال وائی از اٹ دیٹ میک ہم لاف۔ اس کو کون سی چیز ہنسنے پر مجبور کر رہی ہے؟ وین ہی سا این انٹرو مین فلائی اوور ہلز فرام ہز ٹیلی ویژن اٹ میک ہم لاف۔ جب وہ پہاڑوں پر سے کسی آدمی کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ہنستا ہے۔ پھر ہے چھٹا سوال وائی از ہی ناٹ انٹرسٹڈ ان بکس۔ وہ کتابوں کی طرف اس کی انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ ہی از بزی ان واچنگ
کامک فلمز ان ٹیلی ویژن سو از ناٹ، یعنی وہ ٹیلی ویژن دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے، مصروف ہے، اس لیے وہ کتابیں دیکھنے کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے۔ اس طرح پیارے بچوں، ان سوالات کے میں نے جواب بھی آپ کو لکھوائے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے جو میں نے اس موبائل پر یہ سوالوں کے جواب لکھے، آپ کتاب نکالو اور اسی طرح ان سوالوں کے جواب اپنی کاپی پر لکھیں اور یاد بھی کریں۔ اگر کوئی دقت آ جائے تو اس سبق کو پھر آپ موبائل پر کھولیں گے اور سنیں گے تاکہ آپ کی صحیح رہنمائی ہوگی۔ باقی اپنے گھر میں رہیں، اس عالمی وبائی بیماری سے بچتے رہیں اور یاد کرتے رہیں، اس کاپی بنائیں، لکھیں، اپنی لکھائی مضبوط کریں، اپنی پڑھائی مضبوط کریں تاکہ آپ کو کامیابی ملے۔